حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت اسما بنت امیس کے ساتھ، اور ان کی ایک ہی شادی ہے۔ حضرت اسما بنت امیس جو ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی ہوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسما کی شادی ہوئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت جعفر طیار کی جو بیوی تھی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سے حضرت جعفر کے جو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عون بن جعفر، ایک کا نام تھا محمد بن جعفر، ایک کا نام تھا عبداللہ بن جعفر، اور یہ چھوٹے بچے تھے۔ اور حضرت جعفر طیار کون شخص ہیں؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور جو لوگ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے اللہ کے رسول کے حکم سے، آپ ان تمام مہاجرین حبشہ کے امیر مقرر کیے گئے۔ اور پھر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جس وقت مکہ کے سردار ابو سفیان نے رسائی کی کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے علاقے مکہ سے بھاگ کر آئے، بگوڑے ہیں، اور ان لوگوں نے بہت فتنہ مچایا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے، آپ براہ کرم آپ کے ملک میں وہ چھپے ہیں، ان کو ہمارے ہینڈ اوور کریں، ہم ان کو واپس مکہ میں لے کے جائیں گے۔ وہ جو بادشاہ تھا حبشے کا، وہ نجاشی، بہت رحم دل آدمی تھا۔ نجاشی مذہب کے لحاظ سے کرسچن تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ملک میں آئیں، کیوں آئے؟ کہا کہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ تو تمام سرداروں نے فیصلہ کر کے ہمیں بھیجا، ہمارے آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، ہمارے قافلے وقتاً فوقتاً ملکوں میں تجارت کے لیے آتے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں ان بگوڑوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں، اور ہم ان کو پکڑ کر مکہ مکرمہ لے کر واپس جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو، میں ان کو بلا کر ان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں، آخر وہ میرے ملک میں کیوں آئے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے ایک طرف سے موقع کہا کہ پتہ کرو وہ کون لوگ ہیں۔ اگلے دن حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں غریب ترین لوگ مسلمان حضرت جعفر طیار کی سرکردگی میں اور ان کی قیادت میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ اب ان کی ظاہری حالت بھی مسافروں کی ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، گھر در سب کو چھوڑ کر جان بچا کر ملک حبشہ میں آئے، اور یہاں بادشاہ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں، میرے ملک میں کیوں آئے ہیں، ان لوگوں سے آپ کا کیا جھگڑا ہے، اور یہ آپ کو مجھ سے ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کریں۔ اس نے اس وقت حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی، آج بھی وہ عربی ادب کا ایسا شاہپارہ ہے، اور بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں وہ تقریر موجود ہے، اور دنیا کو حیران کر دیا۔ اس شخص نے اپنے الفاظ میں اس وقت جس قدر جامعیت اور اختصار کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور بادشاہ کے پورے ماحول کو متاثر کر دیا، تمام لوگوں پر سحر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت جعفر نے اس وقت فرمایا جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اے بادشاہ وقت، ہم لوگ مکہ مکرمہ کے ہیں، ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، ہم لوگ قتل کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے، ہمیں بڑے چھوٹے کا ادب کا کچھ نہیں پتا تھا، ہم بڑے جاہل لوگ تھے، ہمارے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ اور اچانک ایک ہستی جو ہمارے شہر میں پیدا ہوئی، جس کو ہم سارے جانتے ہیں، ان کا حسب نسب سب کو پتا ہے، اور وہ کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے، اور اس شخص کا کردار سب سے کمال کا ہے۔ 40 سال گزرے، اس شخص نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے ایک ایسا پیغام دیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ باتیں اچھی لگی، اور ہم نے اس کو قبول کیا، اور ہم در در پہ جھکتے تھے۔ اس شخص نے ایک اللہ سے ہمارا تعارف کروا دیا، اور اس کے بعد ہم اللہ کے آگے جھکنے لگے، اور یہ لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے ہاتھ سے کسی شخص کی عزت کو کوئی نقصان نہیں، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہیں، ہم اب ظلم نہیں کرتے، اب ہم قتل بھی نہیں کرتے، اب ہم زندہ کسی کو دفن بھی نہیں کرتے، اب ہم لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، ہمیں تو اس نے انسان بنا دی ہے،
ہمیں اس نے اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں بڑے چھوٹے کی تمیز سکھا دی ہے، اور اللہ اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ اللہ کی باتیں ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے اور دن بدن ہم اچھے لوگ بنتے چلے گئے، ہمیں اچھے برے کی پہچان ہو گئی، اور ہم معاشرے میں ایک عزت دار لوگ بن گئے، اور یہ لوگ ہمیں واپس اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان ہے، تو تمہیں جب تک یہ خبر نہ ملے کہ اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا ہے، تب تک تم اس بادشاہ کی عملداری میں جا کے رہو تاکہ تمہاری جان محفوظ ہو جائے۔ تو ہمارے نبی نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ رحم دل آدمی ہے، تو اے بادشاہ ہم تو آپ کے ملک میں مسافر پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے جب یہ باتیں سنی، اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، تو میں تو اس شخص کو واپس نہیں جانے دوں گا، نہ اس کے باقی لوگوں کو، کہ تمہارے حوالے کروں اور تم ان کو مار دو، لہذا واپس جاؤ، ہم یہ بندے تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اب ابو سفیان پریشان، سردار پریشان کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اب یہ نامراد ہو کر واپس ہوئے، اور مسلمان خوشی کے ساتھ کہ اب بادشاہ کا آرڈر ہے، لہذا ہمیں تو حبشہ سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا، اللہ نے عزت دے دی اور تحفظ دے دی ہے۔ اب رات مکہ کے سردار رہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب کیا گیم ڈالی جائے بادشاہ کے ساتھ کہ کسی چلاکی سے ان لوگوں کو ہم نکال لیں، ورنہ تو ہم یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے کہ حبشہ کی حکومت بڑی مضبوط تھی اور یہ کیسرے روم کے نیچے تھی، چونکہ روم آدھی دنیا پر تقریباً حکمران تھا، یہ منظم لوگ تھے، یہاں لڑ کر ان کو نہیں چھڑایا جا سکتا تھا، اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے تو دونوں گروپوں کو بھیج دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ میں یہ مسلمان آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو حضرت جعفر نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ بادشاہ کے دل میں اتر گئیں۔ یہ وہی جعفر تیار ہیں جن میں حکمت اور بصیرت بلا کی تھی۔ آپ نے فرمایا زید شہید ہو تو جعفر امیر لشکر بن جائے گا، کہ حکمت اور بصیرت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، جس کا مظاہرہ حبشہ کے دربار میں ہو چکا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ کیا ہوا؟ اگلے دن ابو سفیان نے خوشامدیوں کے ذریعے کچھ سرداروں کو رشوت دے کر بڑے بڑے تحائف خریدے کہ بادشاہ تک پہنچائیں اور آپ بھی لیں، اور آج دوبارہ بادشاہ سے ہماری ایک ملاقات کروائیں، ہم ایک نئی بات بھی بادشاہ کو بتائیں گے ان لوگوں کے حوالے سے، اس لیے کہ اس کو ان کے حوالے سے پتہ نہیں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، کل حبشہ کے ملک میں بھی امن ختم ہو جائے گا ان کی وجہ سے۔ اب بادشاہ کے دربار تک رسائی ہوئی، اور وہاں جب پہنچے تو اس وقت حبشہ کے بادشاہ کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جناب عرض یہ ہے کہ آپ مذہب کے لحاظ سے عیسائی ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت مریم کے بارے میں، ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے سے بھی ٹکراتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اور بات کی، معاملہ حل نہیں ہوا، اب انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا کہ ہم ان کے اور ان کے مذہبی اختلاف کو ہوا دیں تاکہ بادشاہ جوش میں آ کر ان کو نکال دے۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے مذہبی پتہ پھینکا کہ صرف ان کا ہمارے عقیدے سے اختلاف نہیں، ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اور موقف ہے، جناب مریم کے بارے میں بھی اور عقیدہ ہے، اور آپ کا عقیدہ اور ہے۔ کل یہ اپنے اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہاں آپ کے کرسچنوں کو بھی اپنے مذہب میں کھینچیں گے، تو پھر اس وقت آپ کے ملک کے حالات کیا بن جائیں گے؟ یہ تو مذہبی فرقہ واریت کو جنم دینے والے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ان کو بھی بلاؤ۔ اب دوبارہ مسلمان آئے، اور آج سب کے دل میں احترام تھا کل کی تقریر کی وجہ سے، تو اس وقت بادشاہ نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور حضرت مریم کے بارے میں واضح کرو، تمہارے نبی نے کیا بتایا ہے۔ اب اس وقت حضرت جعفر تیار نے کہا اے بادشاہ، ہمارے نبی پر ایک کتاب اتری ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اور اس میں ایک سورت ہے جو سورہ مریم ہے۔ ہمارے مذہب میں آپ کے نبی کی ماں کا اتنا درجہ ہے کہ ہمارے نبی کی ماں کے نام کی سورت قرآن میں نہیں، آپ کے نبی کے ماں کے نام کی سورت بھی اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، اور سورہ مریم موجود ہے۔ یہ ابو سفیان کی بات کا توڑ تھا، حکمت اور بصیرت تھی۔ اس نے کہا اچھا حضرت مریم کے نام کی سورت آپ کے نبی پر اتری ہے؟ کہا جی بالکل اتری ہے۔ کہا کہ اس میں حضرت مریم اور عیسیٰ کے حوالے سے
اللہ نے بہت ساری آیتیں اتاری ہیں، بس وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے الفاظ نہیں بولتا، جو میرے اللہ کے الفاظ ہیں اور ہمیں نبی نے یاد کرائے ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا سناؤ۔ اب دربار بھرا ہے، سارے عرب ہیں اور ابو سفیان اینڈ کمپنی، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی کھڑے ہیں۔ اور اس وقت حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع تلاوت کیا، اور اس میں پوری ہسٹری ہے کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، انہوں نے پھونک ماری اور ان کے پیٹ میں حمل ہو گیا، اور پھر جو کیفیات وہ بیان کی، اور آگے جا کر عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے، اور پھر جب قوم نے حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا تو حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے دودھ پیتا بچہ جو 3 دن کی عمر کا ہے، وہ اپنی ماں کی گود سے کلام کرتا ہے اور قوم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ سارا منظر اس سورت کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب جب یہ سورتیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، سارے درباری رو رہے ہیں اور ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ اور پھر جب تلاوت ختم ہوئی تو اس وقت نجاشی بادشاہ حبشہ نے کہا، اے ابو سفیان، جو عقیدہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں ان لوگوں کا ہے یہ بالکل حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ بھی بالکل یہی ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس لیے اب میں کسی صورت یہ لوگ تمہیں نہیں دوں گا، ان کی جان مال کا تحفظ میرے ذمے، بلکہ صرف میرے ذمے نہیں ہے۔ اس نے ساتھ آرڈر دے دیا کہ جب تک یہ مول ملک میں رہے ان کے تمام اخراجات گورنمنٹ حبشہ برداشت کرے گی، اور یہ ہمارے مہمان بن گئے ہیں۔ اور پھر اس قدر اس بادشاہ کے دل میں اثر ہوا حضرت جعفر طیار کی تقریر کا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ نے بھی کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے غلاموں میں داخل ہو گیا۔